السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 7 آئیے پاکستان کی سیر کریں کا بقیہ نصف حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پہلا نصف حصہ پڑھا، اس کا مطالعہ کیا اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی کیے۔ آج ہم بقیہ نصف حصے کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی کریں گے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ صنعت یعنی ہنر، یعنی کپڑا بنانے کا جو ہنر ہے، جو صنعت ہے، وہ فیصل آباد میں ہے اور فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں، آلات جراحی یعنی آپریشن کے آلات یا ہتھیار وغیرہ، سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں، یعنی کھیلوں کا سامان اور آپریشن کا جو سامان بنتا ہے اس میں سیالکوٹ کا کوئی ہم پلہ یا ثانی نہیں ہے۔ ثانی کا مطلب ہے مقابل۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ پنکھا سازی کی صنعت سے بھی ہے۔ گجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چینیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ زرخیز یعنی کارآمد، یعنی پنجاب کی جو زمین ہے وہ بہت زیادہ کارآمد ہے یا فائدہ دینے والی ہے۔ یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ انفرادیت ہے یعنی منفرد ہے۔ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کے ریگستان میں بھی اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں۔ وافر یعنی کثیر یا بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ آثار قدیمہ کا معنی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یعنی پرانے نشانات یا پرانی نشانیاں۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کا تعلق کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 1712 میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ شکست دی یعنی ہرایا یا مات دی، اور سندھ کو فتح کیا یا سندھ کو فتح کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے یا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بغوش اسلام ہو گئی، یعنی ان کے حسن سلوک سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی بہت زیادہ تعداد جو تھی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی یا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موئنجو ڈارو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ فنی مہارت یعنی ہنر میں ماہر ہونا، کسی بھی ہنر میں ماہر ہونا، یعنی موئنجو ڈارو سے ملنے والے جو آثار ہیں یا جو پرانی نشانیاں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ فنی مہارت رکھتے تھے اور ان کا معیار زندگی جو تھا وہ بہت اعلیٰ یا اچھا تھا۔
ٹھٹھا کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی جامع مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے، اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یعنی یہاں پر اس صوبے میں قدرتی نظارے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، قدرتی مناظر کی کثرت ہے، جس کی وجہ سے یہ صوبہ بہت مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے، حسین یعنی خوبصورت، دلکش دل فریب، کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی جھیل سیف الملوک اس قدر خوبصورت ہے اور دل کو لبھاتی ہے کہ انسان اسے دیکھ کر اس کے مناظر میں کہیں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ یعنی دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، ان علاقوں میں جاتے ہیں اور ان کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یعنی صوبہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ مہمان نوازی میں اور جفاکشی کی وجہ سے، یعنی سخت محنت کرنے کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے بقیہ نصف سبق جو آج ہم نے پڑھا اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔